پڑھتے ہیں کلمہ، داخل ہوتے ہیں بزم رسالت میں، پڑھتے ہیں کلمہ، زیارت کرتے ہیں چہرے رسالت کی، ہیں یہ مومن نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بھائی کو بھائی سے مت لڑاؤ، قوم کو قوم سے مت لڑاؤ، عقیدے کی بحث مت چھیڑو، مسلمات کے خلاف مت قلم اٹھاؤ، مت زبان کھولو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافق جب بھی مومن کے معاشرے میں آئے گا تو وہ لباس منافقت پہن کر نہیں آئے گا، وہ لباس، بہت توجہ، وہ لباس شیطان کبھی شیطان بن کر نہیں آتا، ابلیس کبھی ابلیس بن کر نہیں آتا۔ ابلیس اگر شیطان کے روپ میں مومنوں کے پاس آ جائے تو ہر مومن اسے فوراً پہچان لے۔ شیطان جب بھی آتا ہے وہ بہت ہی مقطع اور چکتا لباس میں آتا ہے، بڑے اچھے لباس میں آتا ہے، اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتا ہے، درد مند بن کے آتا ہے، غرض مند بن کے نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اچھا میں مثال دے دوں، چلے ابراہیم اسماعیل کو لے کر، بہت توجہ، سارے مجمع کی مولا آپ کو سلامت رکھے، مشکل کشا کا سایہ رہے سارے عزاداروں پر، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ میری قوم کے نوجوان، بزرگ، عزادار، ماتمی، سارے سب کو اتنی دعائیں دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج چلے ابراہیم اسماعیل کو لے کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ ادھر بیٹا تیار، اطاعت گزار بیٹا، ذبح کے لیے تیار، بارگاہ عزدی میں قربانی دینے کے لیے ابراہیم تیار۔ ادھر ابراہیم چلے چھری لے کر، رسی لے کر، ادھر ابلیس آیا اسماعیل کی ماں کے پاس۔ اب میرے اس جملے پر آپ غور کر لیجئے گا، آیا جناب حجرہ کے پاس، آیا تو ظاہر ہے کہ آ کر جب اس نے کلام کیا ہے، گھر تک آیا ہے، کلام کیا ہے، تو شیطان کے روپ میں تو نہیں آیا ہوگا، اپنا بن کے آیا ہوگا۔ اب بڑی توجہ، بہت ہی توجہ جا رہے محترم، شاید میں سرزمین راولپنڈی پر ایک فیصلہ کن جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ظاہر ہے کہ اپنا بن کے آیا ہوگا، اچھے لباس میں آیا ہوگا، شرعی لباس میں آیا ہوگا، ابا قبا میں آیا ہوگا، اماموں میں آیا ہوگا، عصا میں آیا ہوگا، تسبیح لے کر آیا ہوگا، مریش ہو کر آیا ہوگا، ہمدرد بن کے آیا ہوگا، اصلاح کا روپ دھار کر آیا ہوگا، اپنا بن کر آیا ہوگا۔ آ کر جناب حجرہ سے کہتا، حجرہ کیا غضب کرتی ہو، تم گھر میں بیٹھی ہو، تمہارے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ارے کوئی قربانی اربانی اللہ کے لیے نہیں دے رہے، وہ تو سارا کے کہنے پر چاہتے یہ ہیں کہ ساری وراثت سارا کے بیٹے کو۔ دیکھیں کیا سائیکالوجی استعمال کی ہے، جو عورتوں کی نفسیات ہوتی ہے، بالکل وہی نفسیات۔ وہ چونکہ سوتیلا بیٹا ہے، اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ ابراہیم کی ساری ملکیت، ساری دولت اسحاق کے پاس آ جائے۔ وہ دیکھو اس بیٹے کو تمہارے قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواب نہیں دیکھا، کوئی خواب۔ ماں تھی آخر پریشان ہوئی، بڑی توجہ جناب حجرہ، ماں تھی پریشان، بڑی توجہ۔ اگر میں کہہ سکا تو یہاں کا آج کی مجلس کا سب سے اہم جملہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں میں جامع کوثر کی طرح انڈیل دوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ ایک دفعہ گھبرائی، بیٹے کے قتل کا مسئلہ تھا، ماں کی مامتا تھی، کوکھ سے جنم لیا تھا، کوئی اعزازی طور پر تو ماں نہیں بن گئی تھی۔ کو سلامت رکھے، بڑی بالیدہ فہم آپ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور کتنے خوبصورت انداز سے آپ میرے سماعت کو بلند کر رہے ہیں اور اس آیت سے قریب لا رہے ہیں جو میرا سرنامہ ہے۔ اس آیت پر مجھے صرف ایک ہی جملہ اور انشاءاللہ ڈیسائسو جملہ کہنا ہے۔ فیصلہ کن غدیر کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور اسی آیت کو میں لے کر آؤں گا ایک منزل پر، لیکن ذہن میں رکھیں یہ جملہ، آخر ماں تھی، جنم دیا تھا، کوکھ میں رکھا تھا، خون پلایا تھا، اعزازی ماں نہیں بن گئی تھی۔ جو بیٹوں کے خون بہتے رہے، ماں کا دل نہ پسیجے۔ ایک دفعہ تڑپی ہے اسماعیل کی ماں، گھبرا کے کہتی ہیں ابلیس سے، پھر میں کیا کروں؟ اچھا جملہ کہا، پوری توجہ، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم۔ گھبرا کے کہتی ہے اچھا تو پھر اب میں کیا کروں، میرا بیٹا قتل کرنے کے لیے ابراہیم لے گئے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ ابلیس کہتا ہے کرنا کیا ہے، گھر میں کیوں بیٹھی ہو، میں نے تمہیں بر وقت اطلاع دی ہے، گھر سے جلدی باہر نکلو، جا کر اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے سے بچا لو۔ بس آخر اسماعیل کی ماں تھی، معصوم کی ماں تھی، حامل نور محمد تھی، حامل نور علی تھی، نبی اور علی کی جدہ تھی۔ جیسے ابلیس نے کہا گھر میں کیوں بیٹھی ہو،
باہر نکلو، بچے کو بچا لو۔ فوراً مطمئن ہو کے بیٹھی اور بے ساختہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھہرو ٹھہرو، لا حول ولا قوت، ٹھہرو بیٹا، الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی لاہور پڑھا، اب ابلیس کے لیے لاہور تو ضرب ذوالفقار ہوتا ہے نا، فوراً بزرگ کا لہجہ لمحہ تبدیل کیا، آگ کے شعلے میں تبدیل ہوا، چیختا ہوا بھاگ گیا اور کہا حجرہ میں تو آیا تھا تمہارا بزرگ بن کر اصلاح کرنے کے لیے، اچھے لباس میں لیے، تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ کہا جب تو آیا میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں نے واقعی تجھے ہمدرد سمجھا، جب تو نے شکایت کی میں نے تب بھی نہیں پہچانا، تجھے واقعی اپنا اور اپنے بیٹے اسماعیل کا ہمدرد سمجھا، لیکن جب تو نے کہا کہ گھر میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو، تو میں فوراً پہچان گئی کہ جو نبی کے حرم کو باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم تو اصلاح احوال کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کو بدعتوں سے مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم معاشرے سے بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں تصویر کشی کی گئی ہے، اور یاد رکھو قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن تعقل کے لیے ہے، قرآن تفکر کے لیے ہے، قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن آنکھیں کھول کر، دل کی آنکھیں کھول کر۔ افلا یتدبرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ قرآن میں غور کی دعوت، فکر کی دعوت، تفکر کی دعوت، تعلم کی دعوت، تعقل کی دعوت۔ بہت سی توجہ، بہت توجہ، تفکر کی دعوت ہے، غور کرو، فکر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آیت یاد ہو گئی تو پڑھتے جاؤ، غور بھی کرو۔ اگر کہہ رہے ہو بڑی توجہ، اگر کہہ رہے ہو 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ کم از کم توجہ کریں گے، آپ تھوڑی دیر کریے، کیونکہ آپ خوبصورت آمادہ ہیں، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کچھ وہ باتیں جو میں نہیں بھی کہتا وہ آپ کے سماعت کی نظر کر دوں، میری اپنی اصلاح ہو جائے گی۔ اہل علم حضرات الحمدللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس لیے وہ خوبصورت سی بات آپ کی۔ بھائی دن رات 5 وقت کی نمازوں میں تمنا کرتا ہے نا مسلمان، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں صراط مستقیم پر، قائم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر، جما دے ہمیں صراط مستقیم پر، ثبات دے ہمیں صراط مستقیم پر، مستقیم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر۔ سارے ترجمے میں نے کیا بیٹا، صراط مستقیم پر، چلا ہمیں صراط مستقیم پر، جمع ہمیں صراط مستقیم پر۔ ہر نمازی ہر نماز میں پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر نمازی ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہے نا، پڑھنے والے ثابت قدم رکھ، چلا۔ یہ میں اپنا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ملت کا ترجمہ ہے دکھا دے ہمیں صراط مستقیم۔ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھا ہے، پھر بھی کہتا ہے دکھا مجھے صراط مستقیم۔ مسجد میں آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے دکھا مجھے صراط مستقیم۔ تو تسلیم کر رہا ہے نا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، تسلیم نہیں کر رہا ہے مسلمان کہ نہ گھر صراط مستقیم، نہ مسجد صراط مستقیم۔ سب بڑی مشکل بحث ہے یہ، ذرا سی آپ توجہ فرمائیے گا اس پر۔ گھر صراط مستقیم ہوتا تو نماز پڑھتے ہوئے کیوں کہتا کہ دکھا ہمیں صراط مستقیم؟ مسجد اگر صراط مستقیم ہوتی تو مسلمان نمازی کیوں کہتا دکھا مجھے صراط مستقیم؟ یہاں مسجد سے چلا، مسجد نبوی پہنچ گیا، وہاں بیٹھ کر بھی کہہ رہا دکھا مجھے صراط مستقیم۔ خانہ کعبہ میں پہنچ گیا، دکھا مجھے صراط مستقیم۔ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، دکھا مجھے صراط مستقیم۔ حدود حرم میں ہے، دکھا مجھے صراط مستقیم۔ خانہ یہاں سے یعنی گھر سے لے کر خانہ کعبہ کے صحن تک پہنچ گیا، صراط مستقیم کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا
اور کہہ رہا ہے صراط مستقیم مجھے دکھا، اقرار کر رہا ہے کہ کعبے کے صحن میں بھی صراط مستقیم نہیں ہے، صحیح اقرار کر رہا ہے، اس لیے کہ آیت پڑھی ہے تفکر نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم الذین کا راستہ ہے۔